سیکورٹی فورسز نے جنگ خندق کے نام سے جنگ شروع کی کہ دوسری طرف طالبان نے عزوہ بدر کے نام سے جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ہمیں کافر سمجھ کے مار رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں۔ لہذا ہم دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فوج کو یا سیکورٹی فورسز کو کسی جگہ پہ آپریشن کی ضرورت ہے کو آپ کچھے میں جائے، وہاں پہ آپریشن کرے، بارڈر سیل کرائے تاکہ یہ جو دہشت گرد ہے وہ نہ آ سکے۔ اور طالبان کو سیدھا سیدھا ہم پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان میں میرا جانے کے بعد آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا جہاد کا، آپ سیدھا جائے فلسطین، وہ اپنی جہادی جو آپ کی ذمہ داری اور آپ پہ فرض وہاں پہ پورے کرے۔ لہذا حکومت سے بھی ہم 2-3 سوال کرتے ہیں کہ آپ جو آئے روز آپریشن کے ڈنڈورے پیٹتے ہو، آپ کے پاس اگر سول پاور ریگولیشن، آپ کے پاس نیشنل ایکشن پروگرام کے تحت آپ کو ہر جگہ پہ آپریشن کرنے کی اجازت تھی تو آپ نے عزم استحکام کیوں لانچ کی؟ کہاں پہ ہمارے سروں کا سودا کیا؟ کس سے آپ نے ڈال لیے؟ لہذا جو آپ اتنے وسائل میں، آپ اتنے سورسز کے باوجود آپ طالبان تک نہیں پہنچ سکے، قبائلی عوام باجوڑ میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے اور تیراب میں بھی وہاں پہ پہنچ گئے، اس کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے۔ لہٰذا وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ڈرامہ رچا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہم کل عام پورے پاکستان میں عوام کو بھی، حکومت کو بھی، قبائلی عوام کی بھی کہ قبائلی عوام نہ رہے، ڈٹے رہیں، کسی آپریشن کی وہاں پہ ہم اجازت نہیں دیں گے، نہ نقل مکانی کریں گے، نہ ان کو ہم اجازت دیں گے۔ میں ایپیکس کمیٹی میں بیٹھا تھا، وزیر اعلیٰ نے بالکل کل عام اس کو کہہ دیا کہ ایکسپارٹا میں کسی بھی ضلع میں آپ کو آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا۔ لہذا ہم مر بھی رہے، ہم بے ہمارے ساتھ یہ ظلم و جبر بند کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیکر صاحب اسد قیصر صاحب نے اور حاجی اقبال صاحب نے بیان فرمائی۔ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارے علاقوں میں، پختونوں کے علاقوں میں آگ اور خون کا جو کھیل تقریباً 40 سال سے جاری ہے، 2 گھنٹے میں ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے میں ہم ہندوستان کو شکست دے چکے ہوتے ہیں، لیکن 40 سال ہو گئے ہماری خیبر پختونخوا کی زمین پر امن قائم نہیں ہوا۔ اور بنیادی وجہ یہ ہے جو اسپیکر صاحب نے اور حاجی صاحب نے بیان کی، ہم روٹ کازز کی طرف جاتے ہی نہیں ہے۔ ابھی طلال چودھری صاحب تقریر کر رہے تھے اور ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں آج بھی موقع نہیں ملا۔ کل میرے حلقے اپر دیر میں ایبت خان ایک گاؤں ہے، وہاں جان بادشاہ میرے حلقے کا ایک کانسٹیچوئنسی سے تعلق رکھنے والا، اس کو شہید کیا گیا ہے اور ابھی بھی حالات نارمل نہیں ہے۔ الیسی پاسون کے ذریعے لاکھوں لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں، اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں، اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی میرے حلقے اپر دیر میں گرینڈ جرگا ہے، لویا جرگا ہے اور جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں لوور دیر میں قامی پاسون ہے، وہ جرگے کر رہے ہیں اور اپنی آواز حکومت کو پہنچا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آج ایک بے خبر بندہ جس کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ خیبر پختونخوا کے کلچر سے ناواقف ہے، وہ پختونوں کے مزاج سے ناواقف ہے، اور وہ آج ہمیں دھمکی دے رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کہ آپریشن ہوگا اور کسی کا باپ بھی آپریشن کو نہیں روک سکتا۔ تو ہم طلال چودھری صاحب کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ایک تاریخ ہے پختونوں کی، ہم دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو اسمبلی میں ہمیں اپنی آواز، ہمیں موقع دیا جائے، جو بھی امن کی بات کرتا ہے وہاں، جو بھی بدامنی کے خلاف بات کرتا ہے اس کو موقع نہیں دیا جاتا، اور اگر موقع ملتا بھی ہے تو اس کی تقریر کو میوٹ کیا جاتا ہے۔ ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور ہم طلال چودھری صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے خلاف وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں کر سکتا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں، لیکن ہم سٹیک ہولڈرز ہیں۔ وہاں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر وہاں کے عوام ہے، پختونوں کو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ
کہ 40 سال ہو گئے، اگر آپریشن سے مسائل حل ہو جاتے تو یہ 22واں آپریشن ہے۔ اس سے پہلے جس طرح حاجی صاحب نے کہا، کیا نام تھا اس آپریشن کا؟ عزم استحکام۔ اس سے آگے ضرب اعظم، اس سے پہلے درغلم، اس سے پہلے بیادرغلم، اس سے پہلے تندر داسمان، چرت بزی، چرت بتختی، ندی بریکدم، درغلم۔ یہ وہ آپریشنز ہے جن کا نتیجہ آج 0 ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں، وہاں کے جو جرگے ہیں، وہاں جو اولسی پاسون ہے، ان کی آواز کو سنا جائے، اور اگر اس آواز کو نہ سنا گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہوگی۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمید حسین، MNA MWM LIS PTI۔ باتیں تو ساری بتا دی آپ لوگوں کو، جو حالات ہیں سامنے آپ لوگوں کے رکھ دیے ہیں۔ بالکل اسی طرح کورم کا جو ڈسٹرکٹ ہے، اس سے کوئی بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ ابھی اس وقت جو دہشت گرد ادھر سامنے آ رہے ہیں، میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں، فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے بات کہی ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان دہشت گردوں کو زمین اگل رہی ہے یا آسمان سے ٹپک رہے ہیں۔ سامنے آ جاتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے ان کا، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر جاتے ہیں۔ باقی ظلم تو بتا دیے، ہم مارے جا رہے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چل رہا کیا ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ لیکن ہماری یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کریں گے، آپریشن اور کیا کریں گے؟ آج بھی وہ غریب لوگ جو گھروں سے بے دخل کر دیے گئے تھے، آج بھی وہ اپنے علاقوں میں آباد نہیں ہوئے۔ ان کا مقصد پتہ نہیں چلتا کیا مقصد ہے، علاقے کو خالی کروانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لگ تو ایسے رہا ہے کہ دہشت گردوں والا آپریشن نہیں ہے، یہ مدنیات کے لیے آپریشن ہے، مدنیات پہ قبضہ کرنے کا آپریشن ہے اور علاقے خالی کرانے کا آپریشن ہے، تاکہ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ اور میں آگے یہ اس حکومت کی کرتوت اور بھی بتاتا چلوں کہ ریسنٹلی جو انہوں نے ہمارے زائرین، ایران عراق کی زائرین پر جو پابندی لگائی ہے بائی روڈ، اب یہ فیصلہ ایسے وقت پہ کرنا جب لوگوں نے 81.66 ارب روپے خرچ کیے ہیں ہوٹلوں کو بک کرنے پہ، بسوں کو بک کرنے پہ، کرایوں پہ، اور انہوں نے اچانک پابندی لگا دی، ویزوں پہ خرچ ہوئے ہیں، اور ساتھ اوپر سے پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایئر چلے جاؤ۔ اب وہ لوگ جنہوں نے بکریاں، مرغیاں وغیرہ بیچ کے ویزے لگوائے ہیں، وہ بھائی ایئر کیسے چلے جائیں؟ تو یہ ان کی کرتوت دیکھو، یہ کس طرح گورنمنٹ چلا رہے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیا فیس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں ہے، اتنی بدامنی ہے، تو بتا دیں کہ ہم نہیں کر سکتے، چھوڑ دے، حکومت چھوڑ دے۔ پوری خیبر پختونخوا میں آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، بلوچستان میں نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ اب لوگ ہواؤں میں سفر کریں گے۔ تو ہم میرا اور یہ آپریشن وغیرہ کی دھمکیوں سے ہم یہ نہ ڈرایا جائے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MNA یوسف خان ہنگو اور اگزئی، باقی باتیں تو سارے دوستوں نے، اسپیکر صاحب نے تفصیلاً بتا دی ہے، لیکن ہمارا گلہ عدلیہ سے تو ویسے بھی ہے، میڈیا سے بھی ہے کہ ہمارے پختونخوا کی آواز، پختونوں کی آواز کو آپ صحیح توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ انڈیا 1.5 ارب کی آبادی ہے، 4 دن میں اس کو شکست دے سکتی ہے، لیکن 45 دن ہو گئے۔ ہمیں ایک سوال آپ سے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ انڈیا افرادی قوت میں افغانستان سے زیادہ ہے، فوج ان کی زیادہ مضبوط ہے، معاشی لیول پہ وہ زیادہ مضبوط ہے، چھٹا ایٹمی سپر پاور ہے،
اس میں 4 دن میں وہ انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں. ہم بھی فخر کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں. لیکن 45 دن ہو گئے نہ 45 سال, اس سے 45 لوگ کنٹرول نہیں ہوتے, تو پھر ہم شک ضرور کرتے ہیں کہ پلانٹڈ لوگ ہیں. اگر ہم اس طرح بولتے ہیں پھر یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ امن کی بات کیوں کرتے ہیں, پھر بھی مطلب آپ کو قتل کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں. اگر آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں پھر بھی نہیں چھوڑتے کہ آپ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو ہمیں بتائیں ہم کون سا راستہ چنیں. ادھر پختونخوا میں جائیں تو طالبان نہیں چھوڑتے, ادھر آئیں تو اوپر والے نہیں چھوڑتے. پنجاب میں پختونوں پہ اس طرح زندگی تنگ کرنا, خاص کر مرج اضلاع پہ, یہ ملک اس طرح نہیں چلا سکتا جس طرح چلانا چاہتا ہے. جس طرح آج طلال چودھری نے جس غصے میں بات کی, جس طرح اس نے بوٹ پالش کی بات کی, اپنا حق تو اس نے ادا کر دیا, لیکن ملک کے لیے, پختونوں کے لیے وہ حق ادا نہیں کرتے. اور یہ جو فارم 47 والے, یہ کب تک اس طرح یہ ظلم کرتے رہیں گے. لیکن ہمارا ایک یہ کوشچن پھر بھی ہم کرتے, اپنے اداروں سے بھی کرتے کہ 45 سال میں 45 لوگ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے, اور ہمیں کہتے ہیں کہ جرگ کرو, کمیٹی بناؤ, لشکر بناؤ. کیا انڈیا کے ساتھ جب بھی جنگ ہوتی ہے, پنجاب سے سندھ سے کبھی لشکر ہوتی ہے, کبھی کمیٹیاں بناتی ہے, کبھی جرگیں ہوتی ہیں. یہ تو 5G کا دور ہے. اس دور میں ہمیں لشکر, ہمیں کہتے ہیں کمیٹیاں بناؤ, یہ کرو وہ کرو. لہذا ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اگر فیلو فور اس آپریشن کو نہ روکا گیا تو ہم کسی کا باپ کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ آپریشن کر رہے. یہ پختونخوا کے عوام کا حق ہے, وہاں پہ حقیقی نمائندے بیٹھے ہیں. سی ایم صاحب نے جو کچھ کہا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے نظریے کے ساتھ, اس بیان کے ساتھ. وہ یہ لوگ جو کرتے ہیں کہ سی ایم یہ کرتے وہ کرتے, یہ خود تو بول نہیں سکتے کیونکہ فارم 47 پہ آئے ہیں, اور جو لوگ صحیح طریقے سے آئے, جمہوری طریقے سے آئے, اس کو یہ نہیں مانتے. لہذا ہم اس آپریشن کی پرزور مخالفت کرتے ہیں. شکریہ. اچھا, ایک کل کوئٹہ میں آپ کے جو صحافی ہمارا سرفراز شاہ جرنلسٹ کوئٹہ سے, اس کو گرفتار کیا, اس کے خلاف FIR کیا گیا ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس FIR کو واپس لیا جائے اور اس کو رہا کیا جائے. کیسر صاحب, کل خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ بھی کیا, آج بڑا وائرل ہے کہ بیوروکریسی بڑی کرپشن کرتی ہے اور پیسہ ملک سے باہر لے کے جا رہی ہے. کیا اس کی تحقیقات ہونا چاہیے؟ ان کو عثمان بزدار کی بھی دور میں تحقیق کا جو کچھ بچوں کے اسلامی جو شادی میں گئی 2-4 ارب اور وہ ریٹائرمنٹ جوائن کر رہے ہیں. کیا بیوروکریسی آپ سیکھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا بیوروکریسی کرپشن کر رہی ہے, اور اس نظام کی تحقیقات ہونی چاہیے. دوسرا, اپوزیشن لیڈر کا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کسی طرف سے ووٹ کربٹ میں بیٹھے نہیں, دیکھیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا, ہمارا عمر ایوب صاحب ایک دلیر شخص تھا, اس کو کورٹ پہ اسٹے ملی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ یہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ظلم جتنا بھی کریں گے یہ مٹے گا. اور یہ جتنی بھی یہ لوگ حل کر رہے ہیں, کہاں یہ عوام جو ہے نا اس وقت اس فیصلے پہ نالاں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا امید رکھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جلد انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں آئیں گے. یہ جو بالکل کرپشن ہو رہی ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہونا چاہیے. وہ کسی کے خلاف سیاسی ٹول کے ذریعے استعمال نہ ہو, بلکہ میرٹ کے مطابق جتنی بھی بیوروکریٹس ہے یا پولیٹیشین ہیں یا جو بھی ہے, جو بھی اس ملک کا پیسہ لوٹتا ہے, اس کے خلاف میرٹ کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, نہ کہ سیاسی انتقام. ابھی تو سیاسی انہوں نے تو کرپشن کا جو ہے نا ایک پولیٹیکل نعرہ. کسی طرف سے ووٹ کربٹ میں بیٹھے نہیں, دیکھیے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا, ہمارا عمر ایوب صاحب ایک دلیر شخص تھا, اس کو کورٹ پہ اسٹے ملی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ یہ اپوزیشن لیڈر ہوگا. ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو انشاءاللہ یہ ظلم جتنا بھی کریں گے یہ مٹے گا. اور یہ جتنی بھی یہ لوگ حل کر رہے ہیں, کہاں یہ عوام جو ہے نا اس وقت اس فیصلے پہ نالاں ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا امید رکھتے ہیں کہ عمر ایوب صاحب جلد انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں آئیں گے. یہ جو بالکل کرپشن ہو رہی ہے, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اس میں ایک ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہونا چاہیے. وہ کسی کے خلاف سیاسی ٹول کے ذریعے استعمال نہ ہو بلکہ میرٹ کے مطابق جتنی بھی بیوروکریٹس ہیں یا پولیٹیشین ہیں یا جو بھی ہے جو بھی اس ملک کا پیسہ لوٹتا ہے اس کے خلاف میرٹ کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے نہ کہ سیاسی انتقام. ابھی تو سیاسی انہوں نے تو کرپشن کا جو ہے نا ایک پولیٹیکل نعرہ بنا دیا. جو مخالف ہے اس کے خلاف جو ہے نا استعمال کرتے ہیں, نیب کو استعمال کرتے ہیں, FIA کو استعمال کرتے ہیں, ایون عدالتوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس نظام بہت فرسودہ ہو چکا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے اس دن جو ہمارا الائنس ہے ہم نے ایک پورا میمورنڈم ایک اعلامیہ نکالا تھا اور وہ اعلامیہ جو ہے نا وہ اس تمام مسائل کا حل ہے.